اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے۔ فجر کے وقت یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے کس کی تلاوت سننے کے لیے جاگتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں؟ وہ کون سی سورت ہے جو فجر کے وقت پڑھنے والے کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے؟ تو بھائیوں اور بہنوں، فجر کی نماز دن کی پہلی روشنی ہے، پہلے اللہ کے قریب جانے کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ہمارے ایمان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت خاص طور پر فجر کے وقت اللہ کا ذکر کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک فجر کا قرآن جو ہے مشہود ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصیات کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی اور شرک سے دور رہے، انہوں نے آگ میں پھینکے جانے کے باوجود اللہ پر توکل کیا اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا، جو اللہ کی رضا کے لیے انتہائی وفاداری کی علامت ہے۔ کیا دوسرے بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ تو بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں، نیک اعمال انجام دیں اور خلوص دل سے اللہ سے محبت رکھیں، وہ لوگ بھی اللہ کے دوست ہی کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور اللہ کے دوست وہ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آپ بھی نیک اعمال اور اخلاص کے ذریعے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ فضیلت اور برکات والی صورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو سلام کرتے ہیں، بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو یہ صورت پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے، اور اللہ اس کی دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں، اللہ اسے بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح شام یہ سورت پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، فجر کی نماز کے بعد جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کروانے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملے میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن فرما دیتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، جسے آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو لاکھوں کا قرض بھی ہو تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، نہ ہی میں کبھی آپ کو بڑے بڑے وظائف بتاتا ہوں، مختصر سا عمل ہے لیکن انتہائی طاقتور عمل ہے۔ فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، رزق اور مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص تسبیح دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر کوئی فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا بھی قرضہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ادا ہو جائے گا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔
ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے، ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہیں، بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہیں۔ انسان بہت زیادہ پریشانی میں ہے، اور انسان کو سکون یقین جانیے صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، اور پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب دعائیں کرتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ جب آپ کو آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ سے مانگنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کے کچھ اعمال ہیں، کچھ غلطیاں ہیں جو آپ کرتے ہیں، اگر انہیں سدھار لیں گے اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں گے یا رزق کمانے میں حلال ذرائع استعمال کریں گے، جیسا کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، اور جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جانفشانی سے کریں، اور اپنے فرائض سے غفلت نہ برتیں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، ساری برکتیں حلال رزق میں پوشیدہ ہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں رکھی ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرضہ لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود بھائیوں اور بہنوں حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا رہے گا، جہنم کے انتہائی نچلے گڑھے میں اسے پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت اور چغلی سے توبہ کرنی ہے، اور یہ واضح رکھیں کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر قطع تعلقی میں ہیں تو فوراً اپنے معاملات ان کے ساتھ درست کیجیے۔ یہ مت دیکھیے کہ غلطی آپ کی ہے یا نہیں۔ اگر آپ صلہ رحمی کریں گے، دیکھیے گا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے یہ کہہ دیا تھا اور یہ کر دیا تھا۔ آپ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ جو عاجزی اختیار کرے گا اسے پھل ملے گا۔ جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی انسان بلندی پر چڑھیں گے تو اسے جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، آپ پھر ہی نیچے اتر سکتے ہیں۔ تو اپنے اندر عاجزی اختیار کیجیے، اور آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب بھی آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لینی ہے، میری باتوں پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو جب فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ تو محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، کیونکہ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن پڑھے جانے والی نمازیں باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے اور دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، جو فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمان مبارک ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ تو نماز فجر کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے عطا کرے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین محترم، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھیں، آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضری دی اور اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالی نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، جو تمام مخلوقات کی تسبیح ہے؟
اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، فجر کی نماز کے بعد 100 بار یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اللہ آپ کو دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ ناظرین، تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس کے پڑھنے سے عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اور یہ سورت پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص وہ سورت ہے جو توحید کا اظہار کرتی ہے اور اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، گویا اس نے 4 مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا۔ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ فجر کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورت چھوٹی ہونے کے باوجود بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد کم از کم 10 یا 12 مرتبہ اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی سورت ہے، لیکن وہ صورتیں جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی، آپ کے دونوں جہانوں کو سنوار دے گی۔ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ ناظرین، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا، خیر و عافیت والا مانگنا ہے، سکون والا رزق مانگنا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھروں میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ اختیار نہیں کرنا بلکہ اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، جس کے حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور بھائیوں اور بہنوں، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ اور خیرات بھی دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں 1 مرتبہ جزاک اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔